اس کے اس فعل بد پر اس سے سخت ناراض ہوئے اور اسے ملامت کرنے لگے تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اسے اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ عامۃ المسلمین کا یزید کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل ٹھیک تھا۔ مصنف طبری لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کا سر یزید کے سامنے پیش ہوا تو اس نے لوگوں کو دربار عام میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ آپ کے سامنے دانتوں میں ٹھونکا دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر حسین بن لحام نے کہا ہے کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہے جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے۔ ان لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور وہاں سے چل پڑے۔ طبری میں یہ واقعات درج ہے اور اسی طرح علامہ امام بن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے پاس کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت تعجب سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک موجود ہے، لہٰذا ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس گدھے کے کھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح عزت اور احترام کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی عزت کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذمی یہودی بھی وہاں پر یزید کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر ڈالا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے۔ یزید نے انہیں بھی اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہنے لگا، حسین